فضول خرچی، اسراف، مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. ضرورت 5 کی ہے اور 10 خرچ کر دی، ضرورت 10 کی ہے 20 خرچ کر دی. اسراف یہ نعمتوں میں ہوتا ہے اور حیات میں بھی ہوتا ہے. وقت کا اسراف، وقت برباد کر، چلو ٹائم پاس کرو، لوگ کہتے ٹائم پاس کرو، یعنی وقت کو کاٹو. ہماری دعوت کے اصول میں بتاتے ہیں کہ اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اصول بیان فرماتے تھے روانگی کی تو اس میں کیا اسراف سے بچاؤ، اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اسراف چھوٹی سین سے، ایک بڑی سین سے. ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا، ہاں اسراف یہ نعمت کی ناقدری ہے. منع فرمایا اللہ نے کہ بے ضرورت مت خرچ کرو. بے ضرورت کا مال خرچ ہو گیا اور اس کی عادت پڑی. ضرورت تو 5 کی تھی لیکن 15 لگا دیے، اسراف. جب اسراف لگا زندگی میں تو آگے ایک دوسری بدی پیدا ہوگی، وہ ہوتی ہے تبذیر. قرآن کی زبان میں تبذیر کہتے ہیں بغیر ضرورت کی خرچ کرنا. شوق ہے، بس شوق، شو، اس میں خرچ کرنا، تبذیر. یہ نعمتوں کے برباد کرنے کی باتیں ہیں. دعوت کے جو اصول آداب بیان کی جاتے ہیں وہ 4 مہینوں کے لیے نہیں ہوتے کہ 4 مہینے پر عمل کرو پھر چھٹی، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ زندگیوں میں لانے کے لیے ہے اور زندگی کے حال بدلنے کے لیے ہے کہ اب زندگی اس طرح گزرے گی. جو اصول بتائے ہیں وہ زندگی میں آئیں گی. دوائی کی طرح سے نہیں ہے کہ زمانے میں دوائی کھا لی بس پھر اب دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورث پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دعوت کے جو اصول ہیں وہ زندگی کو اس پر ڈالنے کے لیے، زندگی اس کی پابند ہو جائے. تو نعمتوں میں اسراف ہوتا ہے، نعمتوں میں تبذیر، شوق، بس یہ شوق ہے، شو ہے، اس میں نعمتیں خرچ ہوتی ہے جو غفلت کا سبب بنتی ہے. کہ نعمت تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے دی ہے، قربانی کے لیے دی ہے. نعمت کی قربانی انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو قربان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قربانی کی مثالیں دی ہے اللہ نے. جی ہاں، یہ بیٹا اور بھی آخری عمر میں اور دعا کے بعد ملا تھا، دعا مانگی تھی، اب بیٹا پیدا ہوا کہ اب اسے قربان کرو. نبیوں کا طریقہ کہ نعمتیں قربانی کے لیے دی گئی ہے. نعمت قربان کرو تاکہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. ہاں، شکر گزار بن جاؤ. یہ نبیوں والا راستہ دیا ہے کہ نبیوں کے ہاں نعمتوں سے غافل ہونے کی والی بات نہیں ہوتی بلکہ نعمتوں کو قربان کرنا. جی ہاں، کہ وہ حضرات نعمتوں کو قربان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ کہ آخرت کے لیے. ہاں، یہ نعمتیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے. انبیاء کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا. کوئی نعمت آئی ہے کہ اسے اللہ کو راضی کرنا ہے. ابو طلحہ نے اپنا باغ اللہ کے نام پر دے دیا. پڑھتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے نام پر لگاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ باغ بہت قیمتی تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے اور میرا اللہ جو ہے پسندیدہ چیز کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے نام پر دیتا ہوں.
یہ نبیوں والا طریقہ کہ نعمت سے غافل ہونے کے بجائے کہ نعمت کو اپنی قربانی کا ذریعہ بنانا. یہ نعمتیں دی ہیں کہ اس نعمتوں سے قربانی کریں گے. جتنی قربانی اتنا خدا سے قرب، جتنی قربانی اتنا خدا سے قرب، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. آدمی کو اپنی خواہش پیاری ہوتی ہے اور آدمی کو نعمت بھی پیاری ہوتی ہے، دونوں چیزیں پیاری ہوتی ہیں. منشاہی پیاری ہوتی ہے اور نعمت بھی پیاری ہوتی ہے کہ منشاہی بھی قربان کرو. کہ بہت اچھی نیند آ رہی ہے پچھلی رات میں اور تہجد کا وقت ہو گیا، سردی کا زمانہ ہے، لحاف بھی پھینک دیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وضو کر کے نماز پڑھی. اللہ فرشتوں سے کہ دیکھ لو میرا بندہ اپنی راحت چھوڑ کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ اصل طریقہ نبیوں کا ہے کہ اپنی نعمتوں سے اللہ کو راضی کرو قربانی دے کر کے. نہیں تو یہ غافل کرے گی، پھر اسراف وجود میں آئے گا، فضول خرچی وجود میں آئے گی، عیاشی وجود میں آئے گی. آخری درجہ ہوتا ہے عیاشی کا. اسراف ہوا، تبذیر ہوا اور آخری درجہ عیاشی کا ہے. مترفین کہتے ہیں اس کو، مبذرین، مترفین. قرآن کریم میں مبذرین بلا وجہ نعمتوں کا خرچ کر رہے ہیں شوق میں، اور پھر اس نعمت سے اور مال اتنا تعلق ہو گیا کہ بعض اب کوئی حق بات آتی ہے تو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، کیونکہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. اگر مال کے ساتھ مال کا مجاہدہ نہ رہا تو مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. اس لیے انہیں عیاش لوگوں نے ہمیشہ نبیوں سے ٹکر لی ہے. قرآن شریف کہتا ہے عیاشی آئی، مال آیا، اسباب آئے اور نبیوں سے ٹکرائے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا. ادھر یہ ہیں بگاڑ کے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاش لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی باتیں تم لے کر آئے ہو اے نبی ہمارا سب سے انکار ہے. ٹھیک ہے، یہی ٹکراتے ہیں اپنے عیاشیوں کی وجہ سے. ان کو حق بھاری لگتا ہے پھر وہ حق کے دشمن بنتے ہیں. حق کے دشمن اور بڑائی کے طلبگار، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ حق کے تو دشمن بنیں گے تو فساد پھیلائیں گے اور بڑائی کے طلبگار بنیں گے. اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے میرے دوستوں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہمارے اوپر قربانی کا راستہ کھولا ہے. کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت سے دینے والے کو راضی کیا جائے، اس میں آگے بڑھے، اس میں آگے بڑھے کہ اس میں آگے بڑھو. اس لیے نبیوں کے قصے سنائے، صحابہ کے قصے سنائے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ نعمتوں کو کہ نعمت دینے والے کے راستے میں قربان کرنا. جہاں حکم ہے وہاں لگانا، جہاں حق ہے وہاں لگانا، یہ راستہ بتایا.